علامہ صاحب آپ کی طرف آگے بڑھوں گا. دیکھیں یہ بات طے ہے کہ ہم جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں ان پہ زمین تو تنگ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, نہ اس پہ لڑا جا سکتا ہے, نہ سمجھایا جا سکتا ہے, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن کیا رد عمل ہونا چاہیے, کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے؟ کبھی کبھی ہم باہر چلے جاتے ہیں. جب آج میں یہاں پہنچا ہوں تو بہت سارے میسیجز مجھے اچانک سے آنے شروع ہوئے, اور وہ جو الزامات لگنے شروع ہوئے تو میں بھی بڑا مجھے تکلیف ہوئی. جن بچوں کے نام انہوں نے میرے اس حوالے سے جوڑے کہ ہم جو بلیسفیمی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ان کے ساتھ انہوں نے کچھ نام ایسے جوڑ دیے جن پہ تو ہم لڑ رہے تھے کھڑے ہو کے کہ یار ان کو زیادتی کی گئی ان کے ساتھ. اور ہم تو بیٹھ کے یہاں پہ یہ آپ سب نے یہ بات کی کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ سارا کچھ کر رہے ہیں. وہ لا قانونیت انہوں نے دکھا دی اور یہ کہہ دیا جی بول ٹی وی بین کر دیں اور فیصل قریشی کو بین کر دیں اور یہ تمام علماء کرام کو بین کر دیں. پتہ نہیں انہوں نے کچھ اور دیکھا ہے میرے خیال سے. بٹ اینی وے, بیک ٹو دا پوائنٹ کہ کیا رد عمل ہونا چاہیے ایک مسلمان ہوتے ہوئے آپ کا, کہ آپ کس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے اصل مسئلہ اختلاف کا سلیقہ سیکھنے کا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, اس میں مذہب اور مکتب کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, دو افراد یا دو گروہ یا دو افکار کے درمیان اختلاف تو ہوگا, لیکن اس اختلاف کا عقلی سلیقہ اور مہذب طریقہ کیا ہونا چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے, آپ کے سوال کی برگش ادھر آتی ہے. جی جب ہم یہ بات یا یہ سوال اٹھاتے ہیں تو اس کے دائرے میں پھر اسلام اور کفر کے اختلافات بھی آ جاتے ہیں. خود مختلف ایک ہی دین کے مختلف جو پورشنز ہیں یا مختلف جو مسالک ہیں, مختلف تعبیریں ہیں, ان کے اختلافات کو سلجھانے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے. جو لوگ ابھی جس طرف آپ نے اشارہ کیا, مفتی صاحب نے تو خیر دینی حوالے سے اچھی گفتگو کی, میں اس طرف زیادہ نہیں جاؤں گا چونکہ انہوں نے گفتگو کر دی ہے. دیکھیے خود اختلاف اس نیچر کا حصہ ہے, اس سے مفر کوئی نہیں ہے. لیکن اختلاف کا مطلب گالی دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اختلاف کا مطلب تمسخر اڑانا نہیں ہے, اختلاف کا مطلب بے بنیاد الزام لگانا نہیں ہے, اختلاف کا مطلب جھوٹ بولنا نہیں ہے, اختلاف کا مطلب تہمت لگانا نہیں ہے. بالکل. یعنی یہ ساری چیزیں مستقل طور پر جرم ہیں. ان میں سے ہر جرم جو ہے اپنی جگہ ایک جرم ہے. بالکل. آپ کو کسی سے اختلاف ہو یا نہ ہو, آپ کو اجازت نہیں ہے یہ کام کرنے کی. لیکن ہمارے معاشرے میں چاہے مذہب کا لبادہ پہن کر لوگ آتے ہوں یا لامذہبیت کا, دہریت کا, ان تمام جرائم میں وہ مبتلا ہوتے ہیں. ہماری مشکل یہ ہے, یہاں پر پھر اختلاف کا سلیقہ سکھانے کی ضرورت ہے. چاہے کوئی بندہ ہندو ہو, دہری ہو, کرسچن ہو, یہودی ہو, مسلمان ہو, اس کا مذہب اس کے لیے, لکم دینکم ولی دین, وہ اپنے دین پر, آپ اپنے دین پر. لیکن اپنے دین پر رہتے ہوئے کیا کسی کا دین یہ اجازت دیتا ہے کہ جھوٹ بولیں؟ کیا آپ ہندو دھرم کو سمجھتے ہیں یہ بت پرستی ہے, شرک ہے, کفر ہے اور اللہ کی منشا کے خلاف ہے؟ کیا اسی ہندو دھرم میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ نہیں بالکل نہیں. تہمت لگانے کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں. کسی کا تمسخر اڑانے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ کامن وہ ویلیوز ہیں جو انسانیت کی بنیاد پر قائم ہیں. اس میں مسالک اور مذاہب کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ انسانیت کے اصولوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی جگہ حیوانیت آ جاتی ہے. جب حیوانیت آتی ہے تو وہ حیوانیت پھر آپ کے مذہب میں بھی پوری طرح سے داخل ہو جاتی ہے, چاہے وہ مذہب کوئی بھی ہو. چاہے کوئی بندہ دہری ہو یا اللہ کا منکر ہو فرض کریں, یا مکمل طور پر لبرل ہو اور کہے کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا, یا سیکولر ہو, جو بھی ہو. لیکن جب آپ ان ویلیوز کو نہیں مانتے تو پھر آپ کے زندگی کے عمل میں دو گانگی پیدا ہو جاتی ہے, دوئیت پیدا ہو جاتی ہے, جس کو ہم عام اصطلاح میں منافقت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ایک ہی اصول دو جگہ الگ الگ طور پر اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اصول ایک ہے لیکن یہاں پر چونکہ میرے منافع میں ہے اس لیے اصول اپلائی آپ نہیں کریں گے, وہاں پر چونکہ آپ کے مخالف کے حوالے سے ہے تو اس لیے وہاں پر آپ اپلائی کریں گے. اب آپ ان دنوں دیکھیں فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے. فلسطین میں مسجد میں اسرائیلی صہیونی گھسے, مسجد کی بے حرمتی کی, خواتین کی بے حرمتی کی, بچوں کی بے حرمتی کی, گولیاں برسائیں, نمازیوں کو اٹھایا, گرایا, مارا, پیٹا. مجھے یہ بتائیں انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں چلی گئی؟
पूरी दुनिया में जो कुत्ते के हुकूक के लिए सुबह से शाम तक बोलते हुए नहीं थकते थे, उनको ये मजालिम क्यों नहीं नजर आए? सारा आलमी मीडिया इस हवाले से कैसे जबान ताला लगा के खामोश हो गया? अभी जब अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल में उनके खिलाफ करारदाद पेश होने लगी तो अमेरिका और इसराइल ने और यूरोप ने मिलकर कहा कि हम ये नहीं होने देंगे, कोई करारदाद नहीं आएगी। किसकी हिमायत में? उन मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत में और इन जालिम सहयूनियों की मुखालिफत में करारदाद पेश नहीं होने दी। तो इसका मतलब यह है कि जब इंसानियत के नाम पर हैवानियत ले लेती है ना, तो फिर वो मजहब नहीं जानती है, वो दीन नहीं जानती। उसके नतीजे में फिर आदमी मजहबी लिबास पहनकर भी दरिंदा बन जाता है। हमारे माशरे का भी यही अलमिया है इस वक्त, जो आज जिस मौजू की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मुझे खदशा यह है कि इनके पीछे जिन्होंने उस प्रोग्राम पर एतराज किया है ना, उनके पीछे वही पैसा और वही कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को इनहराफ का शिकार करके यहाँ पर इंसानी वैल्यूज को पामाल करने पर पूरी तरह से जोर लगा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि उनके पीछे वही है। अगर ऐसा न हो तो क्या वो शख्स जो एतराज कर रहा है उसको शायद लगे, मुमकिन है उसको लगे कि कोई शख्स यहाँ पर बैठकर बड़ी तल्ख और शदीद गुफ्तगू कर रहा था। मुझे ये बताएं, अगर उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी बीवी को सरे आम कोई गाली दे तो उसके अपने जज्बात क्या होंगे? वो चाहे देहरी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो, उसके अपने जज्बात क्या होंगे? अगर इस तरह के जज्बात का कोई इजहार करता है तो ये शिद्दत पसंदी नहीं है, ये इंसान के जज्बात का इजहार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन जज्बात के इजहार का मतलब यह है कि आप उसको कत्ल कर दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए कानून मौजूद है, रियासत मौजूद है, आप उन्हीं उसूलों और रियासत के जवाबित के तहत कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसकी इजाजत नहीं देंगे। अब अगर उसके अंदर जमीर है तो उसको भी चाहिए या उनको भी चाहिए कि इन मामलात में बाकी जो 24.5 करोड़ अवाम है उनके जज्बात का ख्याल रखें। ये चंद लोग जिनके हाथ में पैसा है और मगरिब की आशीर्वाद है, सेकुलरिज्म की आशीर्वाद है, सहयूनी प्रोटोकॉल्स को फैलाने का जिनको ठेका दिया गया है, उनको उनकी बात हम बाकी तमाम ये जो कौम है उन पर अप्लाई करके सबको उनका असीर बना दें। नहीं, ऐसा नहीं होने की इजाजत है। इस पे करेंगे बात सर, बिल्कुल माशाल्लाह इस पे बात होनी है, लंबी बात होनी है। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पाउंड। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है सर। शोर गूंजेगा हर गली, नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।